بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے مولانا صاحب سے پوچھا تھا، میں نے کہا تقریر کس زبان میں کروں؟ کہتا ہے اردو میں. پشتو کی بمبیا کا پھول کو خیر رہے. عزیزانو محترم ساتھیو، محترم جمعیت علماء اسلام، مسلم لیگ، پشتونخوا ملن پارٹی، نیشنل پارٹی، اختر جان کی پارٹی اور دوسرے سیاسی پارٹیوں کے کارکنوں، یہاں جلسہ میں موجود ہمارے میڈیا کے دوست، آپ کا بہت شکریہ. آپ نے بڑی محنت کی، یہاں آئے، ہمیں عزت بخشی. خدا آپ کو عزت بخشے، خدا پی ڈی ایم کو نظر بد سے بچائے، اگرچہ بڑے خطرناک حملے ہو رہے ہیں. محترم ساتھیو، پی ڈی ایم آپ کو پتہ ہے اب سیاسی کارکن ہیں. پی ڈی ایم ہم نے کسی شوق سے نہیں بنایا، نہ ہم نے پی ڈی ایم کی تشکیل اس لیے کی کہ مولانا صاحب بیکار بیٹھے تھے، مسلم لیگ والیوں کا کوئی کام نہیں تھا، ہم بیکار تھے، لہذا چلو ٹائم پاس کے لیے ایک چیز بنا لیتے ہیں. نہ ہم نے پی ڈی ایم اس لیے بنایا ہے کہ خدا نخواستہ ہم لوگوں کو ماں بہن کی گالیاں دیں. ہمیں اپنی ماں عزیز ہے، ہمیں اپنی بہن عزیز ہے، ہمیں اپنی عزت عزیز ہے. اس لیے ہم بدترین دشمن کی ماں کی بھی عزت کرتے ہیں، بدترین دشمن کی بہن کی بھی عزت کرتے ہیں. وہ ہماری عزت ہیں، وہ چار دیواری کے پیچھے ہیں. اگرچہ پاکستان میں سیاست میں گالی گلوچ بالکل عام ہو چکا ہے. ہم گالیاں سننے والے لوگ ہیں. ہم نے اس وقت بھی گالیاں سنی جب ہم انگریز بہادر کے خلاف لڑ رہے تھے، اور ان لوگوں نے جو انگریز کے ساتھی تھے، انگریز کی حکمرانی کو مضبوط کرنا چاہتے تھے، ہمیں دنیا جان کی گالیاں دی. بات یہ ہے پی ڈی ایم ہم نے خاص مقاصد کے لیے بنایا ہے. ہم اس ملک کے رہنے والے ہیں. یہاں ہمارے سیاسی پارٹیوں نے بڑی جان جوکوں کے بعد، خدا بخشے نورانی صاحب کی تصویر نظر آ رہی ہے، جان جوکوں کے بعد، بڑی محنت کے بعد ایک آئین تشکیل دیا اور ایک آئینی حکمرانی کی بنیاد رکھی. دنیا میں کوئی ملک آئین اور قوانین کے بغیر نہیں چل سکتا. تو ساتھیوں، بات یہ ہے پاکستان ہم آواز ہو کے اپنے قائد محترم کا نعرہ لگاؤ. مولانا فضل الرحمن خدای دراول فلاور کیا بختور نا وقت رالی جلسہ خراب قدل تا خراب. موافق وارا میں عرض کر رہا تھا کہ پی ڈی ایم ہم نے اس شوق سے نہیں بنایا کہ ہم بیکار لوگ تھے. یہ بات ہم سب، ہمارے سارے کارکنوں کو غور سے سننی ہوگی. پاکستان ہمارا ملک ہے، یہ ہمیں کسی نے خیرات میں نہیں دیا. یہاں کوئی کسی کا آقا نہیں، یہاں کوئی کسی کا غلام نہیں. یہاں مختلف لوگ اپنے اپنے تاریخی سرزمینوں پہ رہتے ہیں. پاکستان اس وقت بدترین خطرناک حالت میں ہے. پاکستان دنیا کی خارجی سیاست میں تنہائی کی طرف جا رہا ہے، اور دنیا کے بڑے خطرناک ملک اس خطے میں ایک نئی جنگ کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں. اس کا مقابلہ موجودہ زر اور زور کی قائم سے حکومت نہیں کر سکتی. یہاں ایک ایسی جمہوری
حکومت کے قیام کی ضرورت ہے جس کے پاس مکمل اختیارات ہوں، اور پاکستان اس تنہائی سے اس وقت بچ سکتا ہے جب اس کی پارلیمنٹ اتنی طاقتور ہو کہ وہ خارجی اور داخلی تمام سیاست کی ذمہ دار ہو۔ میاں محمد نواز شریف لندن میں بیٹھے ہیں، گناہ انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے یہ گناہ کیا ہے، میں معافی چاہتا ہوں کہ ایک خاص صوبے کے شہری کی حیثیت سے انہیں یہ احساس ہوا کہ اسٹیبلشمنٹ کی سیاست میں مداخلت پاکستان کو بربادی اور ٹوٹنے کی طرف لے جا رہی ہے، تو اس شریف آدمی نے کھڑے ہو کے ان کے مقابلے میں یہ اعلان کیا کہ یہاں تمام ادارے آئین کے پابند ہوں گے، ہر ادارے کا اپنا رول معلوم ہے۔ ہم جوڈیشری کو آزاد دیکھنا چاہتے ہیں، ہم پریس کو آزاد دیکھنا چاہتے ہیں، ہم افواج پاکستان کو دنیا کی بہترین افواج میں مزید بہترین افواج میں خواہش مند ہیں کہ ان کا حساب ہو، لیکن ہر ادارہ آئین میں اپنے آئین کے دیے ہوئے فریم ورک میں کام کرے گا، اور آئین بالادست ہوگا، منتخب پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہوگی۔ جب ایسی حکومت بنے گی، لوگ پیسے بھی دیں گے، لوگ امداد بھی دیں گے، لوگ یہاں آئیں گے بھی، اور پھر ایک جمہوری منتخب حکومت، جس طرح میاں صاحب فرماتے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو، یہاں گڑبڑ ہو رہی ہے۔ میں سیدھی سادی بات اس لیے نہیں کر رہا، ہم ایک اتحاد میں ہیں اور اتحاد کے تقاضے ہیں۔ یہاں کچھ ایسی نشانیاں آ رہی ہیں کہ چہرے کے بدلنے سے کام ہوگا۔ نہیں بابا، ہمارا مسئلہ عمران خان نہیں، ہمارا مسئلہ عمران خان کی حکومت نہیں، ہمارا مسئلہ وہ ادارے ہیں جو زر اور زور کی قیمت پہ حکومتیں بدلتے ہیں۔ میں کسی کا نام نہیں لیتا، آپ سب مدرسے کارکن بھی سمجھتے ہیں۔ سینٹ میں جس بھی حیائی سے بالکل بھیڑ بکریوں کی طرح یہاں مہنگائی، آج یہ جلسہ مہنگائی کے خلاف ہے، لوگ بھوکوں مر رہے ہیں، لیکن سینٹ کے الیکشن میں مولانا صاحب کو پتہ ہے، خاقان کو پتہ ہے، سب کو پتہ ہے، ایسے بھی ووٹ تھے، ایک ووٹ پہ 70 کروڑ روپے دیے گئے، ایک ووٹ پہ کتنے ووٹ خریدے گئے ہوں گے؟ کوئی 10 کروڑ میں، کوئی 20 کروڑ میں، 70 کروڑ میں مالک میں بلوچستان کے ہیں، 70 کروڑ میں ہمارے صوبے کے غریبوں کو ایک ماہ روٹی دی جا سکتی ہے۔ ابھی میں معافی چاہتا ہوں، ہم نے حلف اٹھایا ہے، ہم نے اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ ہم سچ بولیں گے، سچ بولیں گے، اور سچ کی جو سزا ہمیں ملنی ہے ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ یہ ہمارے لوگ بلوچستان میں حکومتیں گرانے آتے ہیں۔ ابھی کچھ لوگ آئے تھے، جو وزیر بننا چاہتا تھا یا جو وزیر بنا، ہر ایک سے 10 کروڑ روپے مانگے گئے۔ یہ 10 کروڑ مجھ جیسا غریب آدمی مولانا صاحب کہاں سے آئے گا؟ ہم پاکستان کے پیٹ سے نکالیں گے، ہم پاکستان کو نوچیں گے۔ جناب، اب حالت یہ ہے، ایک بات اور، افغانستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، ارد گرد جو کچھ ہو رہا ہے، میں معافی چاہتا ہوں۔ افغانستان کے جو بارڈرز ہمارے علاقے پہ ہیں، بلوچ پشتون علاقے پہ تقریباً 15-16 جگہ لوگ آ جا سکتے ہیں۔ آج حالت یہ ہے، ہر آدمی نوٹ کر لے، اور میں یہ دعوے سے کہتا ہوں اگر میں غلط ہوا مجھے یہاں لٹکا دیا جائے۔ وہاں بارشیں نہیں ہوئی، لوگ بھیڑ بکریوں لے کے آ رہے ہیں، ایک دمبے پہ، ایک بکری پہ تھار اٹھا کے 1500 سے 2000 روپے غریب لوگوں سے لیا جا رہا ہے۔ تھار اٹھا کے شام کو ایک بیڑ پہ، جس غریب آدمی کی 100 بیڑے ہیں وہ 2 لاکھ روپیہ دے گا۔
لوگوں کو اپنی عزت کی فکر لاحق ہوئی ہے، وہاں غربت بھی ہے، بعض لوگوں کو سر کا خطرہ ہے، وہ اپنے بہو بیٹیوں کے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ پھر میں دعوے سے کہتا ہوں، ایک آدمی سے غلط طریقے سے 10 ہزار روپیہ لیا جا رہا ہے۔ خدا کو مانے، یہ دنیا کا قانون ہے۔ اگر اس گھر میں خدا نہ خواستہ آگ لگ جائے تو اس گھر کے باسیوں کا یہ حق ہے کہ جس گھر میں پلانگنا چاہیں پلانگ سکتے ہیں۔ یہی حال جب لوگ کسی ملک میں حالت یہ ہو کہ لوگ اپنی زندگی اور عزت کی اس میں جو بھاگ آئے ہوں، ان کو نہ چھوڑنا بہت بڑی بربادی ہے۔ جی اذان کا وقت ہونے والا ہے، لائٹ کا بندوبست نہیں، مہربانی فرما کر مختصر کریں، بڑی مہربانی۔ السلام علیکم۔ بھائی یہ جو رضاکار سامنے کھڑے ہیں بیٹھ جائیں، یہ میڈیا والوں کو تکلیف ہو رہی ہے۔ میں چونکہ مغرب کی نماز سے پہلے ہم نے پروگرام ختم کرنا ہے، میں بغیر کسی تمہید کے دعوت خطاب دے رہا ہوں قائد پی ڈی ایم، قائد جمعیت علماء اسلام، قائد ملت اسلامیہ، امام الانقلاب حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کو کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ تکبیر کے نعروں سے استقبال کیجئے قائد محترم، قائد پی ڈی ایم حضرت مولانا فضل۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء